بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، ہدایت النحو سبق نمبر 37. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں جو مشابہ مبنی ہے نا سارا، ہم اس میں سے قسم نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں. کنایات. کنایہ کی جمع ہے ابہام، جس کے اندر پوشیدگی ہو، ابہام ہو، خفا ہو، پر اسرار قسم کی چیز، جس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی تمیز لائی جائے. جس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی تمیز لائی جائے، اور یہ خود کیا بنتا ہے؟ ممیز. کیا بنتا ہے جی؟ اور آگے جو تمیز آتی ہے اس کو ہم تمیز بھی کہتے ہیں، ممیز بھی کہتے ہیں. ہاں یز. تو ممیز جس سے آپ تمیز کریں، جس سے جدا کریں، اس میں مفعول باب تفعیل سے، ٹھیک ہے. اور ممیز جدا کرنے والا، اور اسی کا نام ہم نے رکھا تمیز، جدا کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسماء کنایات خود کیا بنتے ہیں؟ ممیز یا ممیز. ممیز. اور آگے آنے والے کیا بنتے ہیں؟ ممیز اور تمیز. یہ ایک تصور آپ کے ذہن میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی بات یاد رکھیں کہ جب ہم کنایات پڑھتے ہیں تو کنایات عام طور پر، کنایات کا جو لفظ ہے، ہاں جی، وہ 2 طرح ہوتا ہے. کتنے طرح استعمال ہوتا ہے؟ 2 طرح. نمبر 1 عدد میں، نمبر 2 باتوں میں. نمبر 1 عدد میں، نمبر 2 باتوں میں. یہاں باتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث. کیا استعمال ہوتا ہے؟ حدیث، گفتگو. عدد میں کیسے؟ کم، کتنے، قضا، اتنے. کم خبریہ، کم استفہامیہ کیا ہے؟ کتنے. کم خبریہ کیا ہے؟ کتنے ہی. قضا، اتنے. کائین، ٹھیک ہے جی، کتنے ہی. جی جی دونوں. کائین کم دونوں کے لیے آتا ہے، کم خبریہ، کم استفہامیہ. تو دیکھیں یہ جو میں نے کہا کنایات کا استعمال عام طور پر کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ 2. نمبر 1 کی صورت میں عدد میں. عدد میں جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کون سے لفظ آتے ہیں؟ کم. کم کی 2 قسمیں بنتی ہیں. کون سی؟ استفہامیہ. اور دوسری کون سی بنتی ہے؟ خبریہ. 2 بن جاتی ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1، نمبر 2. یہ کم میں بنتی ہے، کم میں. اور ایک ہوتا ہے قضا. قضا جوابیہ ہے، جوابیہ. یہ جواب میں آتا ہے. قضا اتنے. کم درہم عندک، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ درہم. قضا اتنے اتنے. کم جوابیہ. جی قضا جوابیہ. ایک اور لفظ آتا ہے کائین. کائین کیا آتا ہے جی؟ کائین. کتنے ہی. کتنے ہی. اس کا معنی اور یہ جو کم خبریہ ہے اس کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اس کا معنی، کم خبریہ کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے، کتنے ہی. کتنے ہی. اور استفہامیہ میں پوچھنا ہوتا ہے، کتنے. پوچھنا ہوتا ہے. اس میں خبر دینی ہوتی ہے، کتنے ہی پیسے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس میں استفہام ہے، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. اس کا معنی اتنے پیسے ہیں میرے پاس، جواب دے رہا ہوتا ہے. بہرحال 1 2 3 4، یہ چاروں کے چاروں عدد میں کنایات ہیں. سمجھ گئے ہوں گے اسی طرح. کس میں کنایات ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عدد سے کنایات. اچھا جی، اب یہاں ایک چیز اور سمجھیں. یہ جو استفہامیہ ہوتا ہے اس کی جو تمیز ہوتی ہے، اچھا میں نے بتایا نا یہ کم قضا جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ممیز بنتے ہیں، اور آگے آنے والی اس کی کیا بنتی ہے؟ تمیز. ایسے بتایا تھا نا. اب ان کی جو تمیز ہے نا، اس کی تمیز حضرت کی، اس حضرت کی جو تمیز ہے وہ منسوب ہوتی ہے. اس حضرت کی جو تمیز ہے یہ مجرور ہوتی ہے. اس حضرت کی تمیز بھی کیا ہوتی ہے؟ منسوب. کیا اس کو اس ذہن کر رہی ہو؟ تمیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. مثلا جب آپ کہیں گے کتنے درہم آپ کے پاس، آپ کہیں کم
درہمن کے من، یہ دیکھیں منصوب کم درہمن سوالیہ کو نشان. اچھا آپ کہتے ہیں کتنے ہی درہم ہے میرے پاس، تو آپ کیا کہیں گے؟ کم درہم من عندی. من سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب آپ کہتے ہیں اتنے درہم ہے میرے پاس، قضا درہمن عندی. مثالوں سے سمجھ آ گئی؟ کعین یہ بھی مجرور ہے جی. میں مثال قرآن کریم میں ہے وَكَعَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. ٹھیک ہو گیا؟ مجرور اس لیے میں نے کہا اس کا معنی اور اس کا معنی بھی ہے کہ کتنے ہی مجرور بھی ہیں، تمیز مجرور بھی ہے، ان کی منصوب ہے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو، آپ سمجھ گئے اس بات کو. اچھا جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اب اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ ایک دوسرا تمیز ہے جو زیادہ نہیں چلا، بس ایک دو لائنیں اس پر چلنی ہیں، وہ ہے کون سا؟ باتوں سے. باتوں میں اس کے لیے لفظ مال ہوتا ہے کئیتا زیتا. کیا استعمال ہوتا ہے؟ کئیتا زیتا. ڈاکٹر صاحب اسپتال میں پہنچے، اگر کوئی آپ بھی غلط کرتے ایسے، ڈاکٹر صاحب اکیلے لگے تھے ہو، اور ڈاکٹر صاحب ایویں لگے تھے، ایسے ویسے باتیں ہو رہی تھی، ایسے ویسے. تو یہ جو ایسے ویسے کا لفظ بول کے جو گول مول چکمہ دے رہے ہیں آپ کو، اس کا نام ہے باتوں میں کنایا. ہمارے یہاں ایسے ویسے ایویں لگے جیسے ہیں، تو یہ لفظ ہمارے یہاں کنایات میں استعمال ہو رہے ہیں. ایسے ہی عربی لوگ جو ہے یہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ کئیتا زیتا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ باتوں میں چکمہ دینے کے لیے، گول مول کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب کئیتا زیتا کے بارے میں دو باتیں نوٹ فرما لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. باقی کئیتا زیتا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم اسی کو لے کے چلیں گے جو ابھی تک میں نے تفصیل کی آپ کے سامنے، کم وغیرہ کی. کئیتا زیتا کے بارے میں دیکھیں، یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں. کئیتا زیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں. ان کے درمیان حرف عطف واو کا آنا ضروری ہے. ان کے درمیان حرف عطف واو کا آنا ضروری ہے. جیسے مثال لکھیں، جیسے قلت میں نے کہا، قلت زیت و زیت حدیثا، زیت و زیت حدیثا. یہ نہیں ہے کئیتا زیتا کو آپ ملا کے لائیں گے، ایک ہی آئے گا. بھیا کے وقت کیا آئے گا؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے. لائیں گے کیسے؟ تکرار سے. کیسے لائیں گے؟ درمیان میں حرف عطف واو. قلت زیت و زیت حدیثا، کیا معنی ہوگا اس کا؟ میں نے فلاں بات کی، فلاں بات کی، ایسے ویسے بات کی، ایسے ویسے میں باتیں کر رہا ہوں، ایسے ہی ویسے لگا ہوا تھا. اچھا جی اب دوسرے کی مثال آپ خود دے دیں. قلت کئیتا و کئیتا حدیث. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی صحیح ہے. اچھا اب اس کی ترکیب اگر آپ سے کوئی پوچھا کیسے کریں گے، چلے ایک کی ترکیب کر لیں، دوسرے کی ہو جائے گی. قل فعل تو فاعل، فعل سے مل کر قول، قول آگے سارا مقولہ بنے گا. آگے سارا کیا بنے گا؟ ملائیں آپ. زیتا معطوف علیہ، واو حرف عطف، زیتا معطوف علیہ سے مل کر اسماء کنایہ کیا بن گیا؟ ممیز. میں نے بتایا تھا نا اسماء کنایہ کیا بنتے ہوتے ہیں؟ ممیز. آگے حدیثاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ مقولیہ بنگالیہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا پوری کی طرح. اب آگے چلے جی، یہ تو ہو گیا کئیتا زیتا کی بات ختم. اب وہی جو میں نے آپ کو دوسری تفصیل بتائی ہے اس کی طرف ہم جا رہے تھے. آپ کتاب کو دیکھیں.
وعلم جان لو ان کم بے شک کم اعلیٰ قسمینی کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. نمبر ایک استفہامیہ. نمبر 1. اچھا مجھے بتائیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کم استفہامی کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. مفرد منصوب. مفرد دیکھیں اب وما بعدها مفرد منصوب علی التمییز، ما بعد اس کا مفرد منصوب ہوگا تمیز. ٹھیک ہے جی، تمیز پر. اب سنیں یہاں پر نحو جیسا کہ کم رجلن عندک، کم کے بعد دیکھیں رجلن مفرد بھی ہے اور مفرد منصوب بھی ہے، اور کم ممیز ہے، رجلن تمیز ہے. ترکیب کر رہا ہوں میں. کم ممیز ہے، رجلن تمیز ہے. ممیز تمیز سے مل کر مبتدا عندہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ خبر اسمیہ خبریہ. ترکیب بھی ہو گئی. اچھا آگے چلیں. اچھا جی، یہ مفرد منصوب کیوں ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، جواب لکھیں. مفرد منصوب اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو عدد قلیل کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے. اس کو عدد قلیل کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے. عدد قلیل سے مراد 11 سے 99 تک. قلیل مشابہ کیا گیا ہے 11 سے 99 تک. آپ نے گنتی پڑھی ہے کسی کتاب میں؟ گنتی پڑھی ہے نا؟ پڑھی ہے نا؟ اس میں آپ نے پڑھا نا 11 سے لے کے 99 تک تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. جی، اس کو عدد قلیل کہتے ہیں ہم. تو عدد قلیل منصوب ہوتا ہے نا، مفرد منصوب ہوتی ہے نا. تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب. تو اس کو ہم نے کس کے ساتھ مشابہ کیا؟ عدد قلیل. اب آپ کے ذہن میں خود بخود آنا چاہیے عدد کثیر کہاں سے شروع ہوگا؟ اب 100 سے آگے تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد مجرور. جی مفرد. اب آپ دیکھیں گے دوسرے کم خبریہ کی تمیز کیا ہوگی؟ مجرور. تو ہم وہاں کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم نے کس کے ساتھ مشابہ کیا ہے؟ عدد کثیر کے ساتھ. اچھا 3 سے لے کر 10 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور. جمع مجرور ہوتی ہے. نہیں 100 سے اوپر پھر ہمیشہ تک آگے تک ہے ساری. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جمع مجرور ہے. اب دیکھیں یہ آگے آ رہی ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں. یہ اگلے کل کے سبق میں انشاءاللہ آ رہی ہے تفصیل سے. یہ عدد پورا اس کی پوری ترتیب آ رہی ہے. کم ممیز، یہ کم شم جتنی میں نے ممیز بڑھا کرو بس. اگر آنے والے کو تمیز بڑھاؤ، ممیز تمیز سے مل کر پھر آپ کو تو سیدھا وہ پیشہ کے بن دے. بس پیشہ کے بن دے اسی 2 ترکیب ہے. وہ ٹینشن نہ کرو تعالیٰ آ رہی ہے اس طرح آدمی لگی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر دیکھو جی اس کو سمجھ گئے عدد قلیل کے ساتھ اور کثیر کے ساتھ مشابہات سمجھ گئے ہیں نا. اچھا اب دیکھیں کم رجلن عندک و خبریت، خبریہ کے ساتھ نمبر 2 لکھیں. نمبر 2 کم خبریہ بھی ہوتا ہے. وما بعدها مجرور مفرد، اس کے بعد مفرد مجرور تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد مجرور. اب مجھے بتائیں یہ کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ عدد کثیر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 100 سے اوپر. نہ ہو جیسا کہ کم مال انفقتہ، کتنا ہی مال ہے جس کو میں نے خرچ کیا. دیکھیں جب استفہامیہ آتا ہے کم تو آپ اس کے بعد دیکھیں کہ تمیز منصوب ہوگی. ایک نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس تو کیا ہوگا؟ سوالیہ نشان ہوگا. سوالیہ نشان ہوگا. اچھا کم مال انفقتہ، کتنا ہی مال میں نے اس کو خرچ کیا. او مجموع، تمیز اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے. ہوگی مجرور، ہوگی مجرور لیکن جمع بھی ہو سکتی ہے. جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے ہی مرد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی. جمع مجرور شاہ سب آئی ہے نا. اب یہ 3 سے 9 تک، 3 سے 10 تک جو مجرور ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کو مشابہ قرار دیا. ایک طرف سے جمع، ایک طرف سے عدد کثیر کے ساتھ مشابہ کیا ہے اور ایک طرف سے عدد حقیر کے ساتھ. عدد حقیر میں نے کیوں کہا؟ بالکل 3rd کلاس میں آ گئے ہم. ٹھیک ہے جی. سامنے کرنی ہے کلاس کتنی دیر تک؟ بس 5-7 منٹ انشاءاللہ پھر میں آنے گا. اچھا جی اللہ اکبر. اس کو آپ سمجھ گئے ہیں جی اس بات کو. اب دیکھیں وہ خبریہ وما بعدها مجرور مفرد. کم مال انفقتہ او مجموع کم مال کم رجال لقیتہ
لقیتہم ومعنی التکثیر ومعنی التکثیر وقد تدخل من فیہما اور کبھی من ان دونوں میں داخل ہو جاتا ہے ان دونوں کی تمیز پر کیا جاتا ہے من دونوں کسے کیا مراد ہے شاہ صاحب کم استفہامیہ بھی کم خبریہ بھی کم سے دونوں فیہما کے نیچے لکھیں کم استفہامیہ بھی خبریہ دونوں کم من رجل لقیتہ کتنے مردوں سے میں نے تو نے ملاقات کی لقیتہ اچھا کم من رجل لقیتہ کم من رجل لقیتہ کتنے مردوں سے تو نے کیا کی ملاقات کم من رجل لقیتہ اب آگے سوالیہ نشان ڈالا ہوا ہے ہاں میرے پاس نہیں ڈالا تھا میں نے ڈالا کم من مال انفقتہ کتنے ہی مال میں نے خرچ کیے میں نے خرچ کیا یہ کون سا ہے کم خبریہ دونوں پر من آئے کہ نہیں آئے دونوں کی تمیز پر ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ جو مفرد منصوب ہونی چاہیے تھی اس کو بھی مجرور کر ڈالا من بڑا ڈر ہے اچھا جی وقد یحذف اور کبھی کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے التمییز کس کو تمیز کو کب یہ قیام قرینۃ جب اس پر کوئی قرینہ پایا جائے قرینہ کی تشریح پیچھے ہو چکی ہے قرینہ حالیہ مقالیہ دونوں کی نہ وہ جیسا کہ کم مالو کا کتنا مال ہے تیرا اب یہاں پر اصل میں ہے کم دینارن مالو کتنے دینار ہیں تیرا مال کتنے دینار تیرا اچھا اب یہاں قرینہ کون سے ہے جی یہاں پر جو ہے وہ تمیز محذوف ہے قرینہ لکھیں قرینہ نوٹ کریں قرینہ ہے کم جو کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا یہ خاص بات ہے اب یہاں غور کریں ذرا مال کم مالو کا کس کے اوپر داخل ہے کم مالو کا معرفہ ہے نکرہ ہے مال مضاف کاف ضمیر مضاف ہے معرفہ ہے نا ہاں مال کاف ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوئی ہے اور کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا کس پر داخل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نکرہ پر آپ پیچھے دیکھ لیں کم رجولن پیچھے کیا آ رہا ہے کم نکرہ پر داخل یہ قرینہ ہے ہمارے پاس سمجھ آ گئی ہے اچھا یہ آگے چلیں وکم ضربتو وکم کتنوں کو کتنا مارا تو نے کتنا مارا اصل میں ہے کم ضربتن کم ضربتن ہے کم ضربتان ہے آپ کے پاس تین ہے نا میرے پاس ضربتان تھا دیکھیں میں نے تین کیا ہوا ہے کم ضرب کیونکہ ایک استفہامی کی ایک خبری کی مثال ہے نا کم ضربتن ضربتو کتنے ہی مار میں نے ماری کتنی ہی کٹ میں نے کٹا اب یہاں پر دیکھ لیں یہاں قرینہ کون سے ہے ڈاکٹر صاحب یہاں قرینہ یہ ہے کہ کم فعل پر داخل نہیں ہوتا کم فعل پر داخل نہیں ہوتا اور غور فرمائیں یہاں پر کم ضربتو میں کم کس پر داخل ہے فعل پر تو پتہ چلا فعل پر داخل نہیں ہوتا یہاں کیوں تباہی مچائی ہے تو پتہ چلا یہاں پر فعل نہیں اصل میں ضربتن ہے اس میں قرینے کے بغیر آپ بات نہیں سمجھ سکتے اچھا یہ قرینے جو میں لکھوا رہا ہوں یہ قرینے آپ نے ضرور نوٹ کرنے اچھا جی وعلم جان لو ان کم جو ہے بالفعل وجہینی دو وجہوں میں یقع منصوباً منصوب ہوتا ہے انہوں نے دو وجہ لکھی ہیں لیکن نیچے مثالیں تین دی ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے اجمل صاحب انہوں نے کہا ہے دو وجہوں میں کم منصوب ہوتا ہے لیکن نیچے مثالیں تین دی ہیں کیوں مثالیں دی ہیں ایک مفعول بہ کی دی ہے ایک مفعول مطلق کی دی ہے ایک مفعول فی کی دی ہے پیچھے دیکھ لیں ایک مفعول بہ کی دی ہے ایک مفعول مطلق کی دی ہے ایک مفعول فی کی دی ہے تو تین ہو گئے دو ہو گئے تین ہو گئے مثال دیکھیں آپ کم فی الوجہین کم دو وجہوں میں نہیں بلکہ تین وجہوں میں یقع منصوبہ تین وجہ کے نیچے لکھیں تین وجہوں میں منصوب ہوتا ہے اذا کان بعدہ فعل اس کے بعد جب فعل ہو غیر مشتغل عنہ بضمیرہ اور اس کا جو ہے اس کے بعد فعل ہو اور وہ فعل اعراض کرتا ہو اس کی ضمیر سے اعراض کرتا ہو اس کی ضمیر سے اچھا جی اب مثال کے طور پر جیسے یہاں پر کم رجلاً ضربتا کتنے ہی مردوں کو ضربتا تو نے مارا ٹھیک ہے جی کتنے ہی مردوں کو تو نے مارا ضربتا نتا آگے نشان ڈالا ہوا ہے سوالی نشان ہے سوالی نشان ڈالے نا ہاں جی دوسروں سے سوال ہو رہا ہے یہ مسٹیک بہت ہیں آپ کے پاس بھی آ رہی ہے دیکھیں میرے پاس بھی بہت آ رہی ہے کم رجلاً ضربتا کتنے ہی مردوں کو تو نے مارا اب دیکھیں یہاں پر کم ممیز رجلاً تمیز ممیز تمیز سے مل کر مفعول بہ مقدم
ضربتا فعل، تو تا فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صحیح ہو گیا جی؟ یہ مفعول بھی مقدم ہو گیا. اچھا مفعول بھی مقدم. وکم غلام اچھا ملک تو، کتنے غلام، کتنے ہی غلاموں کا میں مالک ہوا، یہ خبریہ ہے. یہ بھی کم ممیز، غلام تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی مقدم. آگے کہتے ہیں مفعول بھی، مفعول بھی یعنی گویا مفعول بھی بننے کی صلاحیت، تمیز جب مفعول بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کم بھی مفعول بھی بنے گا. میں نے کیا کہا؟ تمیز جب مفعول بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی برکت سے کم بھی کیا بنے گا؟ کیوں؟ تمیز کے لیے کم ممیز ہے، تو جب تمیز مفعول بھی بن رہا ہے تو ممیز بھی اس کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ مفعول. اس لیے میں ترکیب بھی تو ویسے ہی کر رہا ہوں، کم ممیز اور آگے تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ختم. یہ نمبر 1 ہو گیا مفعول منصوب ہونے کے. نمبر 2 نحو جیسا کہ کم ضربتن ضربتا، کتنے ہی مار تو نے ماری. اب دیکھیں ضربتا مفعول مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول مطلق کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ مفعول اپنے فعل کے ساتھ معنی اور مادے میں ایک جیسا ہو عام طور پر. اب کم ممیز ضربتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول مطلق مقدم، مفعول مطلق مقدم. ضرب فعل تا فعل. کم ضربتن ضربتو کم خبریہ کی مثال ہے. یہاں بھی مفعول مطلق، مفعول مطلق کو عام طور پر نفی مصدر کہتے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اس کو مصدر کہا ہے. صحیح ہو گیا؟ یہ مصدرن کیوں منصوب ہے؟ مفعولن بھی کیوں منصوب ہے؟ اس کی ترکیب اصل میں یوں ہے، یکونو کم فی ہذین المثالین مفعولا به مصدرن. جی اصل میں عبارت ہے یکونو کم فی ہذین المثالین مفعولا به یا او مصدرن او مفعولا فیہ، اس طرح میں اس کی لکھی گئی. اچھا اب تیسری صورت پر ڈالیں. تیسری صورت آ گئی ہے مفعول فی کی. وکم یومن سرتا، کتنے دنوں تک تو نے سیر کی. وکم یومن سمتو، کتنے ہی دن میں نے روزہ رکھا. کم خبریہ. مفعول فی یہاں کیا بنتا ہے؟ مفعول فی. ڈاکٹر صاحب کیسے ترکیب کریں گے؟ کم ممیز، یومن تمیز، ممیز تمیز کا مفعول فی مقدم، سم فعل، تو فاعل. صحیح ہو گیا؟ اچھا آگے کہتے ہیں وہ مجرورن، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. یہ نمبر 2 آ گیا جی. یہ دیکھیں منصوب ہونے میں کتنی صورتیں آئی ہیں؟ 3. منصوب ہونے میں کتنی صورتیں آئی ہیں؟ 3. دوسری صورت ہے مجرور کی، تیسری ہے مرفوع کی. مجرور کی پڑھے ہم. اذا کان قبلہ حرف جر، جب حرف جر اسے پہلے آئے، او مضاف یا اسے پہلے حرف اسم مضاف آئے. نحو جیسا کہ بکم رجلن، باغ جار کم ممیز رجل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور ہو گیا. با جار کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا. اس کا متعلق مقدم مررتا کا. او اعلی کم رجل حکمت، کتنے ہی مردوں پر میں نے فیصلہ دیا. کم وغلام کم رجلا ضربتا. آئی بات سمجھ؟ تو غلام کم رجلا ضربتا، تو یہ اس کی مثال آ گئی مجرور کی. کس کی مثال آ گئی ہے جی؟ مجرور کی. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یا حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے. کم. نمبر 3 فکر جی نمبر 3 بیکم کون سا؟ نہ وہ جب اس میں ہوگی نا کم خبری ہوگی تو رجلن ہوگا، استفہامی ہوگی تو رجلن ہوگا. اچھا اسی طرح مرفوعاً، مرفوع تیسری صورت دیکھیں جی. مرفوعاً اذا لم یکن ام شیئا من الامرین، جب 2 قسم باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو. 2 باتیں کون سی ہیں جی؟ 2 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کم کے بعد مذکورہ فعل بھی نہ ہو. یہ جو پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، کم کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کوئی فعل ہونا چاہیے غیر مشتغل عنہ، جو اعراض نہ کرتا ہو اس سے، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اعراض نہ کرتا ہو. کیا مطلب؟ ایسی کوئی ضمیر نہ ہو جس میں وہ فعل مشغول ہو کر ماقبل کی طرف عمل نہ کر سکتا ہو. ضمیر نہ ہو، نہ اس میں عمل کرتا ہو، تو اس لیے وہ پیچھے جا کے عمل کرے گا، پچھلے والے کو مفعول بنائے گا اپنا. تو یہاں پر کہتے ہیں ادارے میں کون شیء من، جب وہ تو پہلی 2 باتوں میں سے نہ ہو، یعنی ایسا کوئی فعل نہ ہو جو جس کا ذکر پیچھے ہم نے کیا، اور اس سے پہلے حرف جر بھی نہ ہو، اس میں مضاف بھی نہ ہو. تو گویا منصوب اور مجرور والی صورتیں نہیں ہوں گی. اب کیا آئیں گی؟ مرفوع. مرفوع میں پھر 2 صورتیں ہیں. مبتدا، اور مبتدا ہوگا ان لم یکن ظرفا، اگر ظرف نہ ہو. جیسے کہ کم رجلا اخوکا، کم ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، ممیز تمیز سے مل کر ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اخوکا مضاف الیہ سے مل کر خبر.
کم رجل ضربت، اسی طرح آپ اس کو مرفوع بنا لیں، کم رجل ممیز سے مل کر مبتدا اور ضربت پورا مل کر اس کا خبر. خبرن خبر بھی بن سکتا ہے. نمبر 2 دوسری صورت ہے اس کے اندر، مرفوع میں دوسری صورت خبر بھی بن سکتا ہے. ان کا نظر فن، اگر وہ بات کیا ہو ظرف ہو، اگر وہ کیا بنتا ہو ظرف. جیسے کہ کم یومن، یومن ظرف ہے نا، کم ممیز یومن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر مقدم. صفر کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر. آپ کو میں نے پیچھے قاعدہ بتایا تھا، نوٹ کرتے ہیں تو پھر نوٹ کر لیں. ظرف مظروف جار مجرور ہمیشہ خبر بنتے ہیں، اسم مبتدا نہیں بنتے. جار مجرور ظرف مظروف ہمیشہ خبر بنتے ہیں، مبتدا اسم نہیں بنتے. یہ میں نے قاعدہ بتایا تھا. کم شہر صومی، کتنے ہی مہینے میرے روزے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ آپ نے نوٹ فرما لیا. اب یہ بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس کتاب کے روح سے. آگے ہم پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے کون سی بات میں ظروف مبنیہ تک پہنچے ہیں، لیکن چونکہ باہر کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ باقی آگے کل سے ظروف مبنیہ ہم آگے لے کے چلیں گے.